بھی درخواست ہے، آپ نے دعا تک شریک ہونا ہے، دعا کے بعد انشاءاللہ باجماعت نماز وقت کے اندر ہی ادا کی جائے گی۔ جس طرح آپ نے دل جمی کے ساتھ بیان پروگرام سنا ہے تو اس طریقے سے بھی آپ تشریف رکھیں۔ جو ساتھی ہمارے کھڑے ہیں، ایک دفعہ کرسیوں کا بندوبست کیا، پھر بھی کمی کے باوجود آپ ساتھی جو حضرات کھڑے ہیں میں ان سے معذرت بھی کرتا ہوں کہ آپ کے شایان نشان ہم اکرام نہیں کر سکے۔ اب میں دعوت خطاب دینے چلا ہوں۔ آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی آزاد کشمیر سے تشریف لائے ہوئے ہمارے قائد کشمیر، اور جن کو دیکھ کر ہمیں اپنے عظیم قائد حضرت مولانا محمد نواب الحسن شہید نور اللہ مرکزہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ ہمیشہ ان کے ساتھ محبت اور ایسا عظیم واسطہ اور تعلق ہے، رشتہ ہے۔ جب بھی حضرت سے درخواست کرتے ہیں تو ہماری اس محبت کو اور درخواست کو قبول فرماتے ہوئے شفقت اور سرپرستی فرماتے ہیں۔ دعوت خطاب دے رہا ہوں آج کے پروگرام کے مہمان خصوصی ضیف مکرم حضرت العلامہ الفہام واعظ خوش اعلان حضرت مولانا سعید یوسف خان صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ۔ الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. پتھر کو یوں تراشا، پتھر کو یوں
دیا، پتھر کو یوں تراشا، نگینا بنا دیا، صحرا کو مسکرا کر مدینہ بنا دیا۔ دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر، دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ زینت بزم حضرات علماء کرام، جھنڈ کی دھرتی کے قابل قدر قابل احترام بزرگوں، میرے عزیز نوجوان بھائیوں، آپ خاصی دیر سے اہل علم کے مواعظ حسنہ سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تھوڑی دیر قبل مجاہد ملت، شاہین ختم نبوت، استاذ العلماء حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب دامت برکاتہم کا درد دل آپ سماعت فرما رہے تھے۔ سردیوں کے دن ہیں جو بہت ہی مختصر ہوتے ہیں، ابھی عصر کی نماز بھی پڑھنی ہے، اور اس مختصر سے وقت میں شاید کوئی فکری گفتگو، شاید کوئی تفصیلی بات نہ ہو سکے، لیکن چند باتوں کا تکرار کر کے اپنے اور آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ میرے اللہ کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ اللہ نے دنیا میں لوگوں کو پیدا کیا اور زندگی گزارنے کے لیے میرے رب نے ان کے سامنے کام رکھ دیے۔ کسی کے ذمے میرے رب نے پتھر رکھ دیا، اس نے پتھر پہ محنت کی۔ کسی کے سامنے لکڑی رکھ دی، اس نے لکڑی پہ محنت کی۔ کسی کے سامنے لوہا رکھ دیا، اس نے لوہے پہ محنت کی۔ کسی کے سامنے کاغذ رکھ دیا، اس نے کاغذ پہ محنت کی۔ کسی کے سامنے گوبر رکھ دیا، اس نے گوبر پہ محنت کی۔ کسی کے سامنے کچرا رکھ دیا، اس نے کچرے پہ محنت کی۔
اور کچھ خوش نصیب وہ ہیں جن کے سامنے قرآن و حدیث رکھ دیا، انہوں نے قرآن و حدیث پہ محنت کی۔ اجتماعات ہوتے ہیں، کتے لڑتے ہیں تو بھی اجتماع ہوتا ہے، بنگڑا ہوتا ہے تو بھی اجتماع ہوتا ہے، کشتی ہوتی ہے تو بھی اجتماع ہوتا ہے۔ اجتماع دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی عنوان سے منعقد ہوتے ہیں، لیکن آپ نصیبوں والے ہو کہ آپ کا اجتماع ہوتا ہے تو ناموس مصطفیٰ کے لیے ہوتا ہے۔ یہ نصیبوں کی بات ہے۔ اور میں ایک جملہ بھی کہا کرتا ہوں کہ یہ بھی نصیب کی بات ہے کہ کسی کے حصے میں سکھ اور کرپان آئے، اور میرا قائد وہ ہے کہ جس کے حصے میں علماء اور حافظ قرآن آئے۔ یہ میرے رب کی دین ہے، یہ اس کی عنایت ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ طاہرہ کو بیان کرنے کے لیے بھی، اسے سننے اور سنانے کے لیے بھی میرے رب نے آپ کا انتخاب کیا۔ سب کہہ دیں الحمدللہ، بآواز بلند کہہ دیں الحمدللہ۔ میرے قابل احترام دوستو، میرا نبی آیا، جب دنیا میں تشریف لایا تو خزاں تھی، اس لیے میرا نبی بہار بن کر آیا۔ میرا نبی بہار کے مہینے میں آیا، میرا نبی بہار بن کر آیا۔ بہار سے پہلے خزاں تھی، وہ خزاں کیا تھی؟ جس خزاں کو توڑ کر میرا نبی بہار بن کر آیا، اس خزاں کو اگر میں دیکھتا ہوں تو اگر یوں دیکھتا ہوں کہ وہاں ظلم تھا اور میرا نبی عدل لے کر آیا، لہذا آج بھی اگر کسی ظلم کے خلاف، کسی طوفان کے خلاف، کسی جارحیت کے خلاف، کسی بربریت کے خلاف آج بھی اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو پھر وہ مصطفیٰ کا دیوانہ ہی کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ مصطفیٰ کی سیرت، مصطفیٰ کی زندگی ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف ایک جہد مسلسل کا نام ہے۔ میرے محبوب نبی نے انصاف کا وہ بول بالا کیا کہ مسلمان تو دور کی بات، کافر بھی آپ کے انصاف کو دیکھ کر اسلام قبول کرتا ہے۔ نہیں، آپ کی ذات انصاف میں اتنی آگے بڑھی کہ اس کا ایک پرتو، اس کا ایک عکس جب عمر پہ پڑا تو آج پوری دنیا میں فاروق اعظم کا عدل مشہور ہو گیا۔ ایک جھلک دیں گا، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے پاس سے گزرے، پرنالہ دیکھا، پانی گر رہا ہے، حکم دیا پرنالہ ہٹا دو، بند کر دو۔ پتہ چلا یہ پرنالہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا ہے۔ سیدنا عباس نے قاضی کے سامنے اپیل دائر کر دی کہ امیر المؤمنین نے میرے گھر کا پرنالہ مجھے سننے کے بغیر حکم دے کر ہٹا دیا، مجھے سماعت نہیں کیا گیا کہ میں نے یہ پرنالہ کیوں لگایا تھا۔ قاضی نے کہا امیر المؤمنین کو بلایا جائے، وہ اپنی وضاحت کریں۔ امیر المؤمنین قاضی کی عدالت میں کھڑے ہیں۔ ہاں آج دعویٰ کرنے والوں،
امیروں کے لیے غریبوں کے لیے الگ الگ قانون بنانے والوں، دعووں سے ملکوں میں انصاف نہیں آیا کرتا، کردار سے ملکوں میں انصاف آیا کرتا۔ ہاں، دعویٰ نہیں تھا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران کھڑا ہو جاتا ہے اور حضرت عباس مقدمہ استغاثہ دائر کرتے ہیں اور کہتے ہیں قاضی صاحب یہ پرنالہ میرے محبوب نبی نے یہاں پہ لگایا تھا، اور جب لگایا تھا تو اس وقت پرنالہ اونچا تھا۔ میں نے اپنے محبوب نبی سے کہا میرے کندھوں پہ کھڑے ہو جائیں، آپ کھڑے ہو کر پرنالہ یہاں لگائیں۔ تو میرے محبوب نبی مسکرا کر کہنے لگے چچا جی یہ نبوت کا وزن آپ سہار نہیں سکتے، اللہ اکبر، یہ نبوت کا وزن ہے۔ ہاں یہ بھی نصیب کی بات ہے، اگر اس وزن کو اٹھایا تو ابو بکر نے اٹھایا ہے، اس کو اٹھایا تو ابو بکر نے اٹھایا ہے۔ چچا عباس پہلوان ہے اور آپ نے کہا کہ پھر میں مصطفیٰ کے کندھوں پہ کھڑا ہو گیا، پرنالہ یہاں پہ لگایا۔ عمر آپ کون ہوتے ہیں اس پرنالے کو اتارنے والے؟ عمر کہنے لگے قاضی صاحب آپ فیصلہ نہ دیں، بس فیصلہ ہو گیا، اب میں چلتا ہوں، میں وہی کروں گا جو میرے مصطفیٰ نے کیا تھا، میں وہی کروں گا جو میرے آقا نے کیا تھا۔ اب 22 لاکھ مربع میل کا حکمران کھڑا ہے، آپ کے کندھوں پہ سیدنا عباس کھڑے ہیں، پرنالہ لگ رہا ہے، پانی آ رہا ہے، کپڑے گیلے ہو گئے، اور جب پرنالہ لگا کر نیچے کھڑے ہوئے تو حضرت عباس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہنے لگے عمر بس اب پرنالے کی ضرورت نہیں، میں تو دیکھ رہا تھا جو عدل کا سبق تجھ کو میرے محبوب نے پڑھایا تھا وہ یاد ہے یا یاد نہیں ہے؟ عمر تو نے عدل کر دیا ہے، میں مصطفیٰ کے پاس جا کر یہ گواہی دوں گا کہ میرے آقا تیرے جانے کے بعد بھی تیرے جانثاروں نے ملک میں عادلانہ نظام قائم کیا تھا۔ میرے قابل احترام دوستو، وہ نبی مکرم جو خزاں تھی، جہاں ظلم تھا، جور تھا، وہاں پر عدل قائم کیا، جہاں جہالت تھی وہاں علم دیا، اور وہ علم دیا کہ آج دنیا کے علوم کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں میرے محبوب کے علوم کا آغاز ہوتا ہے۔ آج دنیا نے دیکھا مدارس کو جاہلوں کی یونیورسٹیاں کہنے والوں نے اس کا عملی مشاہدہ کیا کہ پاکستان میں قانون کے رکھوالوں نے قانون کی زبان بولنے والوں نے لاہور میں جس بےہودگی کا، جس بدتمیزی کا ثبوت دیا، ایک وہ کردار تھا اور ایک وہ کردار ہے کہ لاکھوں لوگ مصطفیٰ کے دیوانے، مصطفیٰ کی ناموس کے پروانے کراچی سے نہیں بلوچستان سے چلتے ہیں، اسلام آباد پہنچتے ہیں، پوری قوت کے ساتھ پہنچتے ہیں، پوری ہمت کے ساتھ پہنچتے ہیں، پوری جرت کے ساتھ پہنچتے ہیں، اخلاق کا وہ کردار اپناتے ہیں کہ دشمن بھی ان کے اخلاق کو سلام عقیدت پیش کرتا ہے۔ جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت ملا عباس
سنجیدہ طبقہ کہنے لگا کہ یونیورسٹیوں اور کالجوں مدارس کے نصاب کی تبدیلی کی بات نہیں، آج سنجیدہ طبقہ باضابطہ کہہ رہا ہے کہ مدارس کی اصلاح بعد میں کرو، پہلے اپنی یونیورسٹیوں کے نصاب کی اصلاح کرو۔ تم نے دنیا کے سامنے اپنا وہ سافٹ چہرہ، اپنا وہ با کردار چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا کہ آج دنیا تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ الحمدللہ، کیوں نہ دیکھے؟ اس لیے کہ ہم تو اس نبی کے غلام ہیں جس نے دشمن کو بھی عزت عطا کی۔ ہاں، نبی آئے، انبیاء آئے اخلاق شریفانہ لے کر، انبیاء آئے اخلاق شریفانہ لے کر، موسیٰ آئے اخلاق عادلانہ لے کر، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئے اخلاق کریمانہ لے کر، لیکن جب آمنہ کا لال آیا تو پھر وہ آگے بڑھ کے وہ اخلاق عادلانہ سے آگے بڑھا، اخلاق کریمانہ سے آگے بڑھا، وہ آیا تو اخلاق عظیمانہ لے کر آیا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آئے وہ اخلاق عظیمانہ لے کر آیا۔ وہ اخلاق عظیمانہ کیا تھے؟ قرآن کریم کی ایک جھلک ہم دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما وما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ میرے رب نے جب اپنے محبوب کا تذکرہ کرنا چاہا، رب العالمین نے قسم اٹھائی، نون والقلم وما يسطرون، قسم ہے قلم کی اور قسم ہے ملائکہ جو لکھنے والے ہیں ان کی۔ رب العالمین آپ قلم کی قسم اٹھا رہے، عظمتوں والے رب نے فرمایا یہ جو قلم ہے، قلم میرے رب نے کائنات کو بنایا تو کن کہتا گیا، کائنات بنتی گئی، کن کہا آسمانوں کو بلندی مل گئی، کن کہا زمینوں کو وسعتیں مل گئی، کن کہا ستارے جگمگانے لگے،
کن کہا سورج دہکنے لگا، کن کہا چاند چمکنے لگا، کن کہا کلیوں میں تبسم آ گیا، کن کہا دریا موج زن ہو گئے، کن کہا سزا کو لطافتیں مل گئی، کن کہا سرسر کو شوخیاں مل گئی۔ میرا رب کن کہتا گیا، کائنات کا وجود آتا گیا، لیکن میرے رب نے چند چیزیں اپنے دست مبارک سے بنائی، ان میں میرے رب نے قلم کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ قلم کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اور جب تیرے میرے ابا کے بنانے کی باری آئی تو رب کن کہہ کر بنا سکتے تھے، لیکن رب العالمین نے جناب آدم کو بھی اپنے ہاتھ سے بنایا۔ جناب آدم کو اپنے ہاتھ سے بنانے کے بعد میرا رب فرمانے لگا، والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ سارا کچھ بنانے والا میں ہوں، لیکن میرے رب نے قسمیں اٹھا کر فرمایا، جو حسن میں نے تجھے عطا کیا کائنات میں کسی اور کو دیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ بعضوں نے کہا کہ لقد خلقنا الانسان جو ہے نا مطلقاً بھی ہے، بعض نے کہا لقد خلقنا الانسان سے آمنہ کا لال مراد ہے۔ جو حسن ہم نے آپ کو دیا وہ کسی اور کو دیا ہی نہیں۔ رب العالمین نے قلم کی قسم اٹھائی، قلم کو کہا لکھ۔ کتنا عرصہ پہلے؟ ساری کائنات سے 50,000 سال پہلے قلم لکھنے لگا، سارا پروگرام ریکارڈ ہو گیا، اور پھر 1000 سال پہلے میرے رب نے سورہ یاسین کی تلاوت اپنی آواز میں فرما دی۔ 1000 سال یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ کائنات پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے میرا رب فرماتا ہے، میرے محبوب تو ہمارا بھیجا ہوا ہے، تو ہمارا بھیجا ہوا ہے، تیرا انتخاب کسی ڈی سی نے نہیں کیا۔ یہ جو غلام احمد قادیانی ہے ملعون، اس کا انتخاب ڈی سی نے کیا تھا، سیالکوٹ کے ڈی سی نے۔ اس کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی بس بطور نبی، تاریخ اٹھا کر۔ رب العالمین نے فرمایا نہیں نہیں، تجھے بھیجنے والے ہم ہیں، اور جب بھیجنے کی بات کی اتنی بڑی قسم اٹھا کر فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آج دنیا اخلاق کی بات کرتی ہے، آج دنیا کردار کی بات کرتی ہے،
میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ آدمی بااخلاق ہو سکتا ہی نہیں جو میرے محبوب کی غلامی میں نہیں آتا۔ اخلاق تو آپ کے قدموں سے آتا ہے۔ وہ میرا محبوب نبی اخلاق عظیمانہ کیا ہے؟ اخلاق کریمانہ کہ اگر ایک طرف چانٹا مار دیا تو دوسرا چاہتا ہے چلو ادھر بھی مار دیا۔ اللہ اخلاق عادلانہ جتنی زیادتی ہو گئی اتنا جواب، یہ بھی اخلاق۔ لیکن آمنہ کا لال نہ عادلانہ لے کے آیا نہ کریمانہ لے کے آیا، وہ تو عظیمانہ لے کے آیا۔ وہ اخلاق عظیمانہ کیا؟ آئے ہائے، بس جھنڈ والو یہ تحفہ ہے اللہ کے محبوب۔ حکم الہی ہوا کہ آج رات آپ نے ہجرت کر جانی ہے، آج بیت اللہ کا طواف فرما رہے ہیں۔ دل چاہا کہ آج بیت اللہ کے اندر جا کر رو پڑوں، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤں۔ بیت اللہ کے دربان کو کہا عثمان دروازہ کھول، میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ عثمان کہنے لگا نہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ کا حکم نہیں کہ تمہارے لیے دروازہ کھولا جائے، تمہارے لیے دروازہ نہیں کھلے گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا عثمان وہ لمحہ یاد کر، یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور تو کھڑا ہوگا۔ لیکن کفر نے تاریکی ڈال رکھی تھی، کہنے لگا اس طرح کے خواب تو دنیا دیکھتی رہتی ہے۔ ہائے ہائے، خواب تو دنیا دیکھتی رہتی ہے۔ اللہ کے محبوب چلے گئے، بڑا عرصہ نہیں گزرا، چند سال گزرے، مکہ فتح ہو گیا۔ آج اللہ کے محبوب بیت اللہ کا دروازہ کھول کر اندر گئے، بتوں سے صاف کیا، غسل دیا، پانی بہایا، نماز پڑھی، اور باہر سارے ظالم کھڑے ہیں، ہر ایک کو اپنا ظلم یاد آ رہا ہے کہ ابھی چہرہ انور سامنے آئے گا اور یہ ہزاروں چمکتی ہوئی تلواریں ہمارے گلوں پہ چل جائیں گی، گردنیں کٹ جائیں گی، تلواریں لش پش کر رہی ہیں، مجرموں نے سر جھکا رکھا ہے۔ ایسے میں بیت اللہ کا دروازہ کھلا، 14ویں کا چاند سامنے آیا، 14ویں کا چاند، قاسم علم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کیا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے
لے کر تابانیاں، پھر اسی نقش سے لے کر تابانیاں، بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ جب میرا محبوب نبی سامنے آیا کیا منظر ہوگا، گردنیں جھکی ہوئی، ایسے میں آمنہ کا لال سامنے آیا اور آ کر فرمایا او مکے کے سرداروں، میری برادری کے رہنے والے، آج انتقام تو دور کی بات، آج میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، انتقام تو دور کی بات، آج میں تمہیں ملامت بھی نہیں کروں گا۔ اب اخلاق عظیم بنا دیں، چابی آپ کے ہاتھ میں، صحابہ انتظار میں کہ آج بیت اللہ کی چابی کسے ملنے والی ہے۔ اللہ کے محبوب نے عثمان کو تلاش کیا، عثمان سر جھکائے کھڑے ہیں، یہ عثمان بن عفان نہیں ہے، عثمان بن عفان سر جھکائے کھڑے ہیں۔ فرمایا عثمان ادھر آ، یاد ہے وہ دن جب چابی تیرے ہاتھ میں تھی اور میں کہہ رہا تھا بیت اللہ کا دروازہ کھول، لیکن تو نے میرے لیے نہیں کھولا۔ آج چابی میرے ہاتھ میں ہے، آج چابی میرے ہاتھ میں ہے، نہ صرف میں تجھے چابی دیتا ہوں بلکہ میں اعلان کرتا ہوں قیامت تک بیت اللہ کی چابی تیرے خاندان میں رہے گی۔ عثمان رو پڑے، کہنے لگے اللہ کے محبوب چابی بعد میں دیجئے، پہلے اپنی غلامی میں لیجئے۔ میرے بہت ہی قابل احترام دوستو، آپ ان اخلاق عظیمانہ کے وارث ہو۔ آج خدا کا واسطہ ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر امت کو تقسیم مت کرو، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر امت کو توڑنے کی کوشش نہ کرو، امت کو جوڑنے کی کوشش کرو۔ آج کفر سارے کا سارا بے پناہ اختلافات کے باوجود تمہارے لیے ایک صف بنا کھڑا ہے، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر چھوٹے چھوٹے طبقے بنا کر ایک دوسرے کو فتح کرنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ خدا کے لیے اس سوچ سے باہر آ کر امت بن کر سوچیں، اور اس ملک کے اندر بقائے اسلام کے لیے، دفاع اسلام کے لیے، دفاع ناموس رسالت کے لیے اپنا قابل ذکر کردار ادا کریں تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں آپ کو سلام پیش کریں۔ اور آج اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ آپ کو، ہمیں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان جیسا ذکی، صاحب بصیرت، صاحب فضل، صاحب کرامت شخص کہ جس کے ساتھ پاکستان کے علماء نہیں، پاکستان کے سارے اولیاء، سارے صلحاء اور اتقیاء جس کو اپنا قائد اور امام مانتے ہیں، ظاہر ہے اس کو میرے رب نے ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے منتخب فرمایا۔
قائد جمعیت مولانا فضل احمد، قائد جمعیت مولانا فضل احمد۔ وہ انتخاب ہے میرے رب کا، اور جو قوم رب کے انتخاب کو جھٹلایا کرتی ہے وہ قوم باقی نہیں رہا کرتی۔ میرے رب نے انتخاب کیا ہے اس کا اپنے مصطفیٰ کی ناموس کے لیے، اور یاد رکھو مصطفیٰ کی ناموس کے لیے انتخاب اسی کا ہوا کرتا ہے جو صاحب کردار ہوتا ہے، جو صاحب کردار ہوتا ہے اسی کا انتخاب ہوا کرتا ہے۔ اور آج اللہ کا کرم ہے کہ ہماری قیادت اور سیادت صاحب کردار بھی ہے، صاحب اخلاق بھی ہے، صاحب علم و فضل بھی ہے، اور ہمیں انشاءاللہ العزیز یقین ہے کہ ہم اس سیادت اور قیادت کے ساتھ دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے، اور پرچم مصطفی کو لے کر کل مصطفیٰ کے دستے مبارک سے جام کوثر یقینی طور پر نصیب ہوگا، اس لیے کہ ہمارے اکابر نے فرمایا کہ جس نے بھی ختم نبوت کے لیے سالوں نہیں لگائے، چند گھنٹے بھی لگائے، وہ مصطفیٰ کی شفاعت کا حقدار بن گیا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے اس بیٹھنے کو، ہمارے سننے سنانے کو قبول فرمائے، کیونکہ بات تو بالکل آغاز تھا اور نماز عصر کا وقت ہے، نماز سب سے زیادہ مہم ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد، أنت الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا فعالا لما يريد، يا ذا العرش المجيد، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا وشكرا جزيلا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول و منظور فرما، یا اللہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین ہمارے بھائی مولانا نواب الحسن کا یہ لگایا ہوا پودا، ہمارے جو عزیز اس کی آبیاری کر رہے ہیں، آپ سارے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک اس پودے کو شجر پر بہار بنا کر اس کی بہاروں کو پورے علاقے کے اندر پھیلا دے میرے اللہ۔ جتنے علماء کرام آج کے اس اجتماع میں تشریف لائے، یا اللہ سب کے آنے کو قبول فرما۔ یا رب العالمین ہمارے اکابرین میں سے حضرت اللہ وسایہ صاحب دامت برکاتہم جو یہاں تشریف لائے، ان کے آنے کو قبول فرما کر یا اللہ ہم سب کو اپنی ختم نبوت کا حقیقی معنوں میں مجاہد بنا دے یا اللہ۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین فضل کا کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ مولانا کے بیٹوں بھتیجوں اور ان تمام عزیز و اقارب کی تو حفاظت فرما، یا اللہ اس ادارے کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین جتنے حضرات آج کے اس اجتماع میں علماء کی ایک بڑی جماعت یہاں پہ آئی ہے، یا اللہ سب کے آنے کو قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین ہمارے حالوں پہ کرم فرما، کشمیر کو آزادی نصیب فرما، پاکستان کو استحکام نصیب فرما۔ یا اللہ پاکستان میں یا رب العالمین ہمیں وہ حکمران عطا فرما یا اللہ جو مصطفیٰ کا سچا پکا دیوانہ ہو، پروانہ ہو، مستانہ ہو یا رب العالمین۔ یا ارحم الراحمین جو کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قوت کے ساتھ بات کر سکے یا ارحم الراحمین پاکستان کی حفاظت فرما، عالمی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں امت بن کر جینے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین فضل کا کرم کا معاملہ فرما، جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جتنے عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، جتنے حضرات یہاں پہ آئے ہیں یا اللہ ایک ایک قدم پہ اجر عظیم عطا فرما۔ آج کی بزم کے لیے جتنے لوگوں نے جس طرح محنت کی ہے اسے قبول و منظور فرما برحمتک نستغیث وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔